السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، آج انشاءاللہ ہفتہ واری اس درس حدیث میں حقوق العباد کے متعلق جو گناہ ہیں عام طور پہ، وہ بھی وہ گناہ جو باطنی ہیں، ظاہر میں نظر نہیں آتے، ان سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ ان گناہوں کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ آج کی پہلی روایت راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ بدگمانی یعنی دل میں کسی کے بارے میں برا گمان کرنا یا برا سوچنا، بری رائے قائم کرنا، یہ سب جو ہے ظن کے اندر آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بڑی تاکید کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے بچنے کی تاکید فرمائی، ارشاد فرمایا۔ پھر سنیے کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم جتنے گناہ سمجھتے ہیں برے، اور یقیناً وہ برے ہیں، چغلی، غیبت، کسی کے بارے میں غلط خبر دینا، کسی کے بارے میں غلط اطلاع پہنچانا، یہ سارے گناہ بعد میں ہوتے ہیں، پہلے بدگمانی دل میں آتی ہے۔ یہ بدگمانی جب پک جاتی ہے دل میں تو غیبت اور چغلی کی شکل میں باہر آتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا دروازہ ہے گناہ کا، بدگمان ہونا کسی سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ بدگمانی سے۔ اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے پاس لوگوں کی خبریں لے کے مت آیا کرو۔ ہاں، لوگوں کی ضرورتیں لے کر آیا کرو، خبریں لے کر مت آیا کرو، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ بدگمانی کا دروازہ کھلتا ہے۔ دو خبر اچھی ہوگی، ایک خبر ایسی ہوگی، ایک دم سننے والا بدگمان ہو جائے گا، اچھا ایسا بھی کرتا ہے وہ آدمی، ہم کو نہیں معلوم تھا، دروازہ کھل گیا بدگمانی کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تھا اس حدیث میں، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے سامنے آؤں میرا دل تم لوگوں کے تعلق سے صاف ہو بالکل۔ تو دل کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو سب سے پہلے بدگمانی کا دروازہ بند کرنا۔ جس کے بارے میں ہم بدگمان ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے اس شخص سے خود رابطہ قائم کریں، جا کے ملیں، یا جس طریقے سے فون وغیرہ سے ہو سکے رابطہ قائم کریں اور صاف طور پہ بات کریں، بالکل آپ کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے، معافی چاہتا ہوں میں۔ اگر آپ کے اندر واقعتاً یہ کچھ غلطی ہے درست کر لیجئے، لوگ برا سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو خبریں پہنچا رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو معافی چاہتا ہوں میں، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے میں نے یہ آپ سے بات کی، الحمدللہ میرا دل صاف ہو گیا، کوئی برائی نہیں ہے، رابطہ کریں، بدگمانی کا دروازہ اسی وقت بند ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، بدگمان ہو جاتے ہیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں اور دل گندا سے گندا ہوتا چلا جاتا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور انبیاء کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ سننا تو دور کی بات، آنکھوں سے بھی اگر ہم نے کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھا تو بھی بدگمان نہیں ہونا۔ دو چیز ہے، کسی کو ہم نے غلط کرتے ہوئے دیکھا تو دل میں اچھا نہیں لگا، ایک مسلمان بھائی ہے، اس کو یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ گناہ ختم کر کے میں اس سے ملوں گا اور کہوں گا بھائی ذرا یہ گناہ ختم کر دے۔ اس کا نام ہے تڑپ، اس کا نام بدگمانی نہیں ہے، تڑپ ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ہم جائیں اور اس سے کہیں بھائی یہ ذرا سا خرابی ہے دور کر دو، کر لیا تو بہت اچھی بات، نہیں کیا تو ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے، کسی کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھا، اب دل میں کھچڑی پکانے لگے، اچھا میں تو سمجھا تھا بڑے اچھے ہوں گے، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ حرکت ہے، ارے استغفر اللہ، اتنا برا آدمی، 2 کو بولا ادھر، 4 کو بولا ادھر، 6 کو جا کے بولا، غیبت بھی ہوئی، بدگمانی عام ہوئی۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو اگر کسی کو صاف صاف غلط کرتے ہوئے بھی دیکھیں تو بدگمان نہ ہو، ہاں دل میں تڑپ رکھ کے اس سے ملیں لیکن بدگمان نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، طائف کے میدان میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا معمولی ظلم ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا حق نہیں تھا کہ آپ بدگمان ہوتے طائف والوں سے؟ کیا آپ کو یہ حق نہیں تھا کہ بدگمان ہو کر 1-2 جملے ارشاد فرما دیتے؟ لیکن ہم طائف کا پورا واقعہ پڑھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک باغ میں گئے، وضو فرمایا اور اس کے بعد آپ نے دعا کی، دعا کے جب ہم الفاظ پڑھیں تو دل جو ہے عش عش کرتا ہے کہ اسے کہتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1.5 صفحے کی دعا ہے پوری، تقریباً کہیں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ آپ اس قوم سے بدگمان ہیں، ناراض ہیں، غضبناک ہیں، ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے۔ کیا شخصیت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ احد کا میدان، دندان مبارک شہید ہو گئے، جسم خون آلود ہے، لیکن ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ فرما رہے ہیں اللہم اہدی قومی۔ تو صاف صاف آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں، مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، پھر بھی بدگمانی پیدا نہیں ہو رہی ہے دل کے اندر۔ اسے کہتے ہیں وقت کا سب سے بڑا ولی، وقت کا سب سے بڑا متقی۔ ایک اور مثال قرآن سے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا نہیں کیا بھائیوں نے۔ اتنی کم سنی میں، اتنی معصوم سی عمر میں کنویں میں پھینک دیا، باپ سے دور، ماں سے دور، وطن سے دور، تمام اہل و عیال سے دور۔ معمولی ظلم تھا، کتابوں میں لکھا ہے، ابھی کیا تھے، معصوم سے بچے تھے یوسف علیہ السلام۔ جب ان کی قمیص اتار کر ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے، وہ بھائیوں سے چمٹ گئے، رونے لگے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، ایسا مت کرو، مجھے مت پھینکو کنویں میں۔ دل پسیج جائے انسان کا، وہ حرکت کی ان لوگوں نے، کر دی ان لوگوں نے۔ کیا یہ واقعہ بھولے جانے کے لائق ہے جس کے ساتھ ہوا ہو؟ وہاں سے نکلے یوسف علیہ السلام، مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، یہ معمولی ذلت ہے؟ پھر اس کے بعد نہ جانے کیسے کیسے حالات سے گزرے، جیل جانا پڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کے بادشاہ بنے ہیں۔ اس کے بعد سارے بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے، ساری تفصیلات قرآن میں موجود ہیں۔ اب جب بالکل پورا خاندان جو ہے مصر منتقل ہو گیا، اب مل جل کے رہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بھائیوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا ہم ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے اور ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے محل میں۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بتانا چاہا کہ میرا دل بالکل صاف ہے، کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ تو جو ان کا جملہ ہے قرآن میں اللہ نے نقل کیا، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس شیطان کم بخت نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی، ورنہ ہم بھائی تھے اور بھائی ہیں۔ جگر چاہیے یہ بات بولنے کو، وہ بھی ایسے موقع پر جب طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، جو چاہے بدلہ لے سکتے، جیسی چاہے سزا دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یاد تو دلا سکتے، یاد ہے تم کیا کرے تھے میرے ساتھ، آج دیکھو میں کہاں ہوں تم کہاں ہو۔ اتنا بھی نہیں کہا انہوں نے۔ کیا شخصیتیں تھیں۔ اور ایک ہمارا حال یہ ہے، آنکھوں سے دیکھنا تو دور کی بات، آنکھوں سے دیکھ لیے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، خالی سن کے پکا دیتے ہیں پوری کھچڑی، پوری عزتوں سے کھیل دیتے ہیں ہم، پگڑیاں اچھال دیتے ہیں لوگوں کی، خالی سن کے بغیر کسی تحقیق کے۔ اتنا بدترین گناہ ہر صبح و شام ہم سے ہو رہا ہے۔ بدگمانی کا یہ عالم ہے، اللہ معاف کرے۔
آدمی تو بدگمان ہوتا ہے کسی کی کچھ غلطی دیکھ کر، ہمارا حال یہ ہے اچھائیاں دیکھ کر بھی ہضم نہیں ہوتا، وہاں بھی بدگمانی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ کوئی بندہ بیچارہ نماز 5 وقت پڑھنے لگے، پھر دیکھو ہماری بدگمانی، کیا بات ہے مسجد میں 5 وقت آ رہا ہے، آئی کوئی مصیبت، کچھ اٹکا ہوگا ویزا وغیرہ باہر کا، جبھی اس کو اللہ یاد آیا۔ جملے ہیں یہ، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے بھی ہضم نہیں ہو رہا ہم کو، اس میں بھی کیا کر رہے ہیں، بدگمانیاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ بدگمانی اس کو بولتے ہیں غلط کام کرتے ہوئے کسی سے بدگمان ہو، اچھا کام بھی برداشت نہیں ہے ہم سے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہیں پہ روک لگا دی کہ یہ جو تمہارے دل میں آیا، ذہن میں آیا، اکذب الحدیث، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، ابھی نکالو اس کو دل و دماغ سے، دل بالکل صاف کرو۔ جتنا دل صاف، جتنا ذہن صاف، اتنا آدمی کی عبادت قبول، اتنا عبادتوں میں لذت اور اتنا دل میں سکون۔ تو بہت مختصر حدیث لیکن بڑا پیغام ہمارے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی میں مت رہو، ٹوہ میں مت رہو، کون کہاں آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے، کس وقت جا رہا ہے، کتنے کما رہا ہے، کتنے جمع کر رہا ہے، وہ اس کی اپنی دنیا ہے، چھوڑ دو۔ ٹوہ میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ علماء نے ایک بات لکھی ہے، انسان جتنا دوسروں کے تعلق سے ٹوہ میں رہتا ہے اتنا وہ اپنی اصلاح سے غافل رہتا ہے، اپنے تعلق سے اتنا اس کا ذہن تنگ رہتا ہے، نہ اپنی دنیا کی ترقی کے بارے میں سوچ سکتا ہے نہ آخرت کی ترقی کے بارے میں۔ یہ سزا ہے اللہ کی۔ دوسروں سے دل و دماغ ہٹاؤ، اپنی طرف مصروف کر دو، انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی ترقی کریں گے۔ آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ حسد علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ ایک آدمی کو نعمت مل گئی، کچھ بھی، چاہے پیسے کی شکل میں، عہدے کی شکل میں، گھر و بار کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، کسی بھی شکل میں نعمت اگر مل گئی، اس کو ملنی تھی، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا۔ ہم 1000 جلیں، جل جل کے اپنا خون جلا دیں، راتوں کی نیند نہ ہو جلن میں ہماری، اس کی نعمت کم ہونے والی نہیں ہے۔ نقصان کس کا؟ اپنا ذاتی نقصان، سراپا ایک طرفہ نقصان۔ بجائے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کرو، کسی کی نعمت دیکھو تو تم اللہ سے دعا کرو اے اللہ ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرمائیے، میں آپ کی راہ میں دوں گا انشاءاللہ، اللہ راستہ کھولیں گے، نیت اچھی ہو۔ حسد سے کچھ ہونے والا نہیں ہے سوائے اپنے نقصان کے۔ آگے آپ نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے سے مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کر کے رہو۔ بالکل، تو بڑے پیغامات ہیں اس حدیث کے اندر، اللہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو خراش سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حجر اخاہ سنتن، جس نے اپنے بھائی سے 1 سال دشمنی رکھی، قطع تعلق، بات چیت نہیں، اپنے بھائی سے، فہو کسفک دمہ، اتنا بڑا گناہ ہے اس کا جیسے کہ اس نے اپنے اس بھائی کا خون کر دیا، قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ ہے ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے اتنے دنوں تک قطع تعلق رہنا۔ ساری چیزیں عبادتیں ہی کروانے والی نہیں ہیں، بے شک نماز جنت میں لے جانے والی، روزہ جنت میں لے جانے والا، صدقہ و خیرات جنت میں لے جانے والے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں بہت بڑی رکاوٹ بن جانے والی ہیں۔ بھائیوں سے لا تعلق، پڑوسیوں سے لا تعلق، رشتہ داروں سے جو ہے قطع تعلق، اور یہ سالوں چل رہا ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ہوتا ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، غصے میں آ کے قسمیں کھا لیتے ہیں تیری چوکھٹ نہیں دیکھوں گا آج کے بعد سے۔ ایسے بھی ہیں، بوڑھے ہو گئے، عمریں گزر گئیں، سگی بہن کے گھر نہیں گئے،
سگے بھائی کے گھر نہیں گئے. کیوں بھائی؟ ہوا تھا کسی زمانے میں کوئی لڑائی، کوئی اختلاف؟ جو ہوا تو سو ہوا تھا، دنیا ہی میں اس کو رفع دفع کر دو، آخرت میں بہت عافیت رہے گی، ورنہ آخرت میں بہت بڑا پچھتاوا. وہ رب العالمین جب حساب لینے پہ آئے گا، حساب نہیں دے سکیں گے ہم لوگ، دنیا ہی میں رفع دفع ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو 1 سال اپنے بھائی سے قطع تعلق کیا، اس کے خون کرنے کے برابر گناہ ہے. تیسری اور آخری روایت آج کی، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں صعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے. فنادا بصوت رفیع، آپ نے بلند آواز میں تقریر کی، خطبہ دیا. فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگوں کہ ابھی تک اسلام جن کی زبان پر ہے، صرف دل میں نہیں اترا. ولم یفضل ایمان الی قلبہ، ایمان دل میں نہیں اترا. یہ کس سے خطاب ہے آپ کا؟ خالی سامنے موجود صحابہ سے نہیں، پوری امت سے خطاب ہے. اور یہ دل میں ایمان نہیں اترا، اس سے منافق مراد نہیں ہے، مسلمان. دل میں ایمان نہیں اترا مطلب دل میں ابھی گندگی ہے، حسد کی، دشمنی کی، کینہ، کپٹ، بدگمانی، اس کی ابھی گندگی ہے دل کے اندر. ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی زبان تک ہی تمہارے اسلام ہے، دل میں نہیں اترا. خدا کے لیے لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت دو دشمنیاں پیدا کر کے. ولا تعیروہم، ان کو عار مت دلاؤ. عار دلانا، تانے مارنا جس کو کہتے ہیں، بہت ناپسندیدہ عمل، بہت ناپسندیدہ عمل ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو عار دلاتا ہے ایسے گناہ کی وجہ سے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، پھر اس پر عار دلایا کہ تو ایسا تھا، تو یہ کیا تھا، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ جب تک عار دلانے والے کو اس گناہ میں مبتلا نہیں کرتا، اس کو موت نہیں دیتا. اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو عار نہیں، کسی کو تانا نہیں. ہمیں کیا معلوم، وہ توبہ کر چکا ہو، عار دلانے کی وجہ سے ہم ہی گرفتار ہو جائیں اس عذاب میں، نعوذ باللہ. لہذا عار نہیں. آگے آپ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، لوگوں کے سطر کے پیچھے مت پڑو، عیوب کے پیچھے مت پڑو. فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے سطر کے پیچھے پڑتا ہے، اس کے عیب ظاہر کرتے پھرتا ہے ادھر ادھر، یتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ باتیں، وہ گناہ جو اس نے کیے تھے، جو اللہ کو معلوم ہے صرف، اب اللہ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ پیچھے پڑ گئے تو وہ اب بندہ گیا. وہی آگے فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس کے پیچھے اللہ پڑ گئے، يَفْضَحُهُ، اسے تو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں. وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگرچہ وہ اپنے گھر کے سب سے اندر کمرے میں بیٹھا ہوا ہو، بیچ بازار میں وہ ذلیل ہو رہا ہوگا. اللہ جب پیچھے پڑ گئے تو اب کتنا بھی چھپے وہ بچنے والا نہیں ہے. یہ سزا کیوں؟ یہ بندہ دوسرے کے عیوب کے پیچھے پڑتا تھا، دوسروں کی غیبتیں اور دوسروں کی عزتیں اچھالتا تھا. تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 احادیث میں ایک دوسرے کے تعلق سے دلوں کو صاف رکھنے کے بارے میں بڑے اہم ارشادات فرمائے اور بڑے اہم پیغامات دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دلوں کو بالکل صحیح سالم رکھ کر دوسروں کے عیوب اور غیبتوں سے محفوظ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.